لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ الہی، میں آپ سے اچانک آنے والی بھلائی چاہتا ہوں اور اچانک آنے والی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما دے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب کریم ذوالجلال والاکرام، جس سکون اور آرام سے میرے جسم میں روح داخل ہوئی تھی، اسی طرح میری روح کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے رب، اس پیارے مہینے کے صدقے میں لکھتے ہمارے نصیب میں برکت والا رزق اور ایسی زندگی جس میں تیری رضا شامل ہو۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوششیں کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے۔ آمین۔ امید کبھی توڑو نہ، توقع کبھی کرو نہ، تم مجھ سے بدلو گے تو کوئی تم سے بدلے گا، یہی بدلہ ہوتا ہے ہر بدلنے والے کا۔ لوگ بدی تو ہنس ہنس کر کرتے ہیں، لیکن اس کے نتائج رو رو کر بھگتتے ہیں۔ محبت تقسیم نہیں کیا کرتے، محبت کو ضرب دیا کرتے ہیں۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں۔ مجھ میں لاکھ برائیاں ہی سہی، مگر میں نے کسی سے بھی تعلق مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی، روز کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ اے زندگی، ختم کر اب یہ آتی جاتی سانسوں کے سلسلے میں، تھک سا گیا ہوں خود کو زندہ سمجھتے سمجھتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہر آنکھ خالی جائے گی؟ نہ 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 محترم، ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلائے گی۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے۔ یقین ہو کہ نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے۔ بربادیوں کا جائزہ لینے کے واسطے وہ پوچھتے ہیں حال بھی میرا کبھی کبھی۔ وجہ پوچھو گے تو عمر گزر جائے گی، زہر لگتے ہو تو بس لگتے ہو۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ ترسو گے تم بھی ایک دن یہ سوچ کر، وہ اپنا بھی نہ تھا اور احساس بھی اپنا سے زیادہ کرتا تھا۔ معتبر بن کر ڈستے ہیں لوگ، کاش ہم بھی چہرہ شناس ہوتے، نہ تو ہمیں مکمل چالاکیاں سکھائی جائیں، نہیں تو معصوموں کی الگ بستیاں بسائی جائیں۔ باتوں باتوں میں بچھڑنے کا اشارہ کر کے خود بھی رویا وہ بہت ہم سے کنارہ کر کے۔ ایک ہی شہر میں رہنا ہے مگر ملنا نہیں، دیکھتے ہیں یہ اذیت بھی گوارا کر کے۔ وہ عشق نماز ہم کو بھی سکھائے رب، جس میں انتظار صرف اذان کا ہو۔ آمین۔ میری فطرت میں نہیں کسی کو بھول جانا، بھولتے تو وہ ہیں جنہیں خود پر غرور ہوتا ہے، جنہوں نے قطرہ بھر بھی ساتھ دیا ہے ہمارا، وقت نے موقع دیا تو دریا لوٹائیں گے انہیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن اپنے پسندیدہ شخص کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔
خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ تاخیر سے دیا ہوا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ میری حدود کو کچھ لوگ میرا غرور کہتے ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں، کہانی تو بنے گی، کتابیں نہ صحیح زبانی تو بنے گی۔ یہ الگ بات ہے، میں کنارے پر بیٹھی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ واسطے پڑھیں تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پار سا لگتا ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے، جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائیں، انہیں مرا ہوا ہی سمجھا کریں، اذیت سے جلد نکل آئیں گے۔ آج کل اپنوں کے پاس اپنوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ وقت بھی بہت ظالم شے ہے، کیسے کیسے خوبصورت دکھنے والے لوگوں کے بھیانک چہرے دکھا دیتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، یا پھر آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے۔ کسی کو اذیت بھرے رات دن سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے خوش رہیں گے؟ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اپنے الفاظ پہ غور کریں، یہ کسی کے لیے زخم تو نہیں بن رہے۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ منافقت کے رشتوں سے سرعام نفرت بہتر ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ نفرتوں کے بازار میں جینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ لوگ رلانا نہیں چھوڑتے، ہم ہنسنا نہیں چھوڑتے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ محبت کو بھی بھوک ہوتی ہے عزت کی، عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں سچے اور مخلص دوست کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب بھی ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر ساتھ رہیں گے۔ ایسے مخلص لوگوں کی قدر کیجیے، ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ تصویر بھیجی ہے تو بس آنکھوں کی، یعنی مجھ کو آنکھیں دکھا رہی ہو تم۔ مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے۔ پوچھتی ہیں آپ اچھے تو ہیں؟ جی میں اچھا ہوں، دعائیں چاہیے۔ صدموں سے لوگ مر نہیں جاتے، تمہارے سامنے ہے مثال میری۔ کرنے لگے ہیں جو نظر انداز ان کی خیر، اتنا تو طے ہوا کہ نظر آ رہا ہوں میں۔ عجیب شخص ہے، مجھ سے گریز پا بھی ہے، نظر نہ آؤں تو مجھے ڈھونڈتا بھی ہے۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ اتنی کیوں سکھائی جا رہی ہے زندگی، ہمیں کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔
عام سے لوگ بہت ہی خاص ہوتے ہیں، ورنہ خاص لوگ تو آج کے زمانے میں عام پائے جاتے ہیں۔ نئے رشتوں کی چاہ میں پرانے رشتوں کو رونق دیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا کہیں سے خالی پلٹ کر آنا بہت کٹھن ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کر روک نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ ماٹی کا سنسار ہے، کھیل سکے تو کھیل، بازی رب کے ہاتھ ہے، کر لے سب سے میل۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں لرزی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا ہے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ خود کو نیک دکھانا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یوں ہی رنجشوں میں گزر گئے، کبھی میں خفا کبھی وہ خفا، چاہتوں کے موڑ پر کبھی وہ رکا کبھی میں رکا، وہی راستے وہی منزلیں، نہ اسے خبر نہ مجھے پتا، بس اپنی اپنی یا نام گم، کبھی میں جدا کبھی وہ جدا۔ یہ اندھیرے تو سمٹ جائیں گے ایک دن، یاد آئے گا تجھے مجھ سے گریزاں ہونا۔ آتے آتے آ گیا ہے حادثوں پر یوں صبر، جیسے ہم پتھر کے ہوں اور دل کو کوئی دکھ نہ ہو۔ ہم تیرے خوابوں کی جنت سے نکل کر آ گئے، دیکھ تیرا قصر عالی شان خالی کر دیا۔ تم یاد نہیں کرتے تو ہم گلا کیوں کریں، خاموشی بھی تو ایک ادا ہے محبت نبھانے کی۔ تھوڑی سی خودداری بھی تو لازم ہے، جس نے ہاتھ چھڑایا ہم نے چھوڑ دیا۔ کچھ غلطیاں دوسروں کی زندگیاں ویران کر دیتی ہیں، ایسی صورت میں صرف زبانی معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، ممکن حد تک ازالہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ عمروں کے رونے آپ کی نسلوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی وہ لاٹھی ہے جو بے آواز ہے۔ ہم چھوڑ دیں گے تم سے یوں بات چیت کرنا، تم پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے۔ مجھے تم بہت یاد آتے ہو، میری نیندیں اڑاتے ہو، رات رات بھر جگاتے ہو، دن میں خواب دکھاتے ہو، بے وجہ ہنساتے ہو، مجھے جینا سکھاتے ہو، میرا حوصلہ بڑھاتے ہو، میرا خدا گواہ ہے مجھے تم بہت یاد آتے ہو۔ ہر روز آپ سے بات کرنے کی عادت سے ہو گئی ہے، زندگی بے رنگ تھی سنور سی گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بے وجہ مسکرانے کا سبب، ہم مسکرا دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، کیسے کہہ دیں کہ آپ سے دوستی ہو گئی ہے۔ غصہ کرنے سے کیا ہوگا بھلا، کچھ بڑا کیجیے، نفرت کیجیے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے، کیا قبر، حشر، حساب، کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ سنا ہے وہ غصے میں ہر چیز توڑ دیتے ہیں، میرا تو دل ہے ان کے پاس، خدا خیر کرے۔ ہر کسی کا اللہ سے اپنا تعلق ہوتا ہے، آپ اپنے فتوے اپنے پاس رکھا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ دل کی ضد تھی کہ شکایت نہیں کرنی، ورنہ تم سے تو وہ گلے ہیں کہ بس رہنے دو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو خود اپنے ہاتھوں قدر کرنے والوں کو کھو دیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ کوئی ہماری قدر نہیں کرتا۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنے
اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں، ہر بات بے بات آنکھیں بھر آتی ہیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق، طنز اور تکراریں نہیں سہی جاتی۔ مجھے ہر اس بات پر ہنسنے کی عادت ہے میں جس پر رو نہیں سکتی۔ جب انسان اپنے آپ کو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے تو وہ کسی کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ بڑے سکون سے ہر شخص ایک عذاب میں ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں پسند تو بہت کچھ ہے مگر چاہیے کچھ بھی نہیں۔ جب وقت جواب دیتا ہے تب گواہوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بدلتے تو انسان ہیں، وقت تو صرف ایک بہانہ ہے۔ ہماری عادت نہیں یوں ہر کسی پہ مر مٹنے کی، پر تجھے دیکھ کر دل نے سوچنے تک کی مہلت نہ دی۔ دل کو تیری یاد کی عادت ہے مستقل، اب کیوں کرو کہ میری عادت کو چھین لو۔ کسی کی عادت ہو جانا محبت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، یہ سال بھی آخر بیت گیا۔ بڑا ہی رنگین رہا یہ سال، ہر کسی نے اپنے رنگ دکھائے۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے حق دیا ہو۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد میں تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ جو آپ سے تنگ ہوں انہیں چھوڑ دیا کریں، انہیں خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ دل تو آنے دو، کئی لوگ پرندوں کی طرح پیٹ سے پیار جتانے کو چلے آئیں گے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ نیت شوق ہر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ تمہارے واسطے کئی شعر بے وزن کیے میں نے، جہاں تو لگتا تھا وہاں آپ لگایا میں نے۔ ڈھونڈتی پھرتی ہوں ایک شہر تخیل میں تجھے، اور میرے پاس تیرے گھر کی نشانی نہیں۔ وہ پوچھتا ہے کیا تم جان بھی دے سکتے ہو میرے لیے؟ یاروں سے سمجھاؤ مجھے آزمایا تو روئے گا۔ ان بارشوں کی بوندوں سے آ رہی ہے مہک اس کی، شاید وہ بھیگ رہا ہے بارش میں گلابوں کی طرح۔ فراق یار کی بارش ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم۔ کوشش کریں مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتماد اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقوص باقی رہ جاتے ہیں۔ عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے اور ایمان ہر کسی پہ لایا نہیں جاتا۔ کوئی نہیں ہے جو تیری کمی پوری کر سکے، کوئی نہیں ہے جس کو میں چاہ سکوں تیری طرح۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ میں خود غرض نہیں مگر خوددار ضرور ہوں، لیکن سوچ کسی کی بدلنے کی حقدار نہیں ہوں۔ جو جیسا بھی چاہے سمجھے مجھے کہ ان کی رائے کی میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جسے نبھا نہ سکوں ایسا وعدہ نہیں کرتی، میں بات اپنی اوقات سے زیادہ نہیں کرتی۔ تمنا بھلے رکھتی ہوں
آسمان چھو لینے کی، لیکن اوروں کو گرانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اگر آپ زندہ انسان ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ بھولنا میری عادت نہیں، یادداشت چلی جائے تو الگ بات ہے۔ وفا کرنا میرا اصول ہے، موت آ جائے تو الگ بات ہے۔ اپنوں کو یاد نہ کرنا میری فطرت نہیں، اپنے ہی اجنبی ہو جائیں تو الگ بات ہے۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کے قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی۔ حسد کرنے والے سے بدلہ نہ لیا کریں، اس پر ترس کھایا کریں۔ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کے جلائے بغیر ہی جل بھن کے راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ رشتے کچھ وقت کے لیے ناراض تو ہو سکتے ہیں، لیکن ٹوٹ نہیں سکتے۔ جو ٹوٹ جائیں وہ محض غلط فیصلہ ہوتے ہیں۔ بات جس سے مرضی کرو، جس سے مرضی دل لگاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکے گا۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا یہ سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ پوچھا گیا لفظ کیا کر سکتے ہیں، جواب آیا مائل، قائل، گھائل۔ عورت ہو تم، باہر نکلو تو چہرے پر حجاب ہو اور لہجہ اتنا تلخ ہو جیسے تیزاب ہو۔ مرد ہو تم، تمہاری ہستی کا اتنا دروب ہو، پاس سے گزرے جو کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن انتقال کی فضیلت، جو شخص جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے گا، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فجر کا سجدہ ہو اور اللہ راضی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اے اللہ میری تمام دعاؤں کو کن فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پر شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم اللہ سے بے پرواہ تھے لیکن وہ مہربان رہا۔ ہم گمراہ تھے تو اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ ہم فقیر تھے اور اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی۔ یہی ہم سب کی کہانی ہے۔ لڑکیاں، لفظ لڑکیاں، تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کا مفاد ایک ہوتا ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے،
اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے میں روتی تھی، برا مناتی تھی، لیکن اب میں ہر زیادتی بھرے رویوں اور لہجوں کا حساب اپنے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہے ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے ہیں۔ دنیا پیسے والوں کی چمچہ گیری کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار تو بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو یا رب کہ یہ تیرے ترستے ہوئے عابد تیری جنت میں اشیاء کی فراوانی سے مر جائیں۔ یہ جو پتھر دیکھتے ہو تم، یہ آدمی تھا، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ بڑی چاہ ہے مجھے بوڑھے چہروں سے، قید ہوتی ہے ان میں زندگی ساری۔ چند خوابوں کی بات تھی مولا، پورے ہوتے تو کیا قیامت تھی۔ اگر تم موسیٰ بنو گے تو اللہ ضرور کسی خضر کو تمہاری راہ میں بھیجے گا۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ تقدیر ان سے پیار کرتی ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اس میں اللہ جس کے دل میں رواں ہو جاتا ہے وہ روشن ضمیر ہو کر ہر وقت ذکر و فکر میں غرق رہتا ہے۔ جب مرشد کامل کی محفل میں بیٹھے ہو تو مرشد کے چہرے کو دیکھتے رہو اور کوشش کرو کہ مرشد کو حفظ کر لو، حافظ مرشد بن جاؤ۔ صدقہ اسی کی مصیبت دور کرتا ہے جسے صدقہ نکالنا مصیبت نہ لگے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہے کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ اتنا فرق نہیں ہوتا چند سال کے فرق سے، سب آگے پیچھے قبر میں ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہو۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو، مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ زندگی میں اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ دشمن تو بہت ہے ہمارے، لیکن وہ کہتے ہیں نا شیر کا شکار کتوں سے نہیں ہوتا۔ چومنے اور
پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے، اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے، اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ زندگی میں اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ ڈرنے والوں کو ہی لوگ ڈراتے ہیں، ہمت دکھاؤ تو اچھے اچھے سر جھکاتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ تکبر سے بچتے رہو کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ قرآن مجید کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پہ وہ سارے جھوٹ آیا ہوں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ کبھی کسی کے سامنے صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر اولاد پر نہیں ایمان پر ڈالیں۔ نماز میں ناغہ نہیں حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتا چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے مگر کلاس میں حاضر ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقلمند بناتا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بلانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں، کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ تکلیف میں
میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ یہ نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ بس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ ہمیں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو تمہیں چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت ہے یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ کار امیری کی علامت نہیں ہوتی اور پیدل چلنا غریبی کی علامت نہیں؟ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اگر نصیب سے اتنے گلے ہیں انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے چیز مل جاتی ہے۔ خود کی قدر کرو، مرتے وقت آدمی زمین کو آسمان کے خزانے بھی پیش کرے تو بھی زندگی کا 1 منٹ نہیں مل سکتا۔ بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ٹھنڈا کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون بھی آ جانے والا ہے، بس بہت جلد بند ہونے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ، کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ راستوں کو موڑتا ہے اللہ پاک، راستوں کو موڑتا ہے دعاؤں کو نہیں، وہ اپنے طریقے سے تمہیں تمہاری منزل تک لاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ تیری انہیں کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ دعائیں قبول، اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ مقدر بدلنا، جب وہ راضی ہوتا ہے تو مقدر خود ہی بدل جاتے ہیں۔ خاموش دعائیں، آنسو خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ادھوری نہیں چھوڑے گا، جو رب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملا سکتا ہے تو یقین کرو وہ رب تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ رب دکھانی پڑتی ہے، بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی غم کر دیتا ہے تاکہ تم خود میں یعقوب جیسی تڑپ پیدا کرو۔ تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم نکلتا ہے، حقیقت بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ رب کا بن کر تو دیکھو، تم رب کا بن کر تو دیکھو، وہ ہر کسی کو تمہارا نہ بنا دے تو کیا ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہیں لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اللہ کا نوازنا، جلدی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ نصیب کا حصہ، دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ڈالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ پریشان ہو کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ سورہ رحمان جب دل اداس ہو اور مجھے بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں گا؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک شخص بری موت سے نہیں مرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر کچھ اور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سمر جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ جنت کی سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرو، ایک دفعہ یہ سیٹ چلی گئی تو پھر خون کے آنسو بہانے سے بھی نہیں ملے گی۔ مغفرت کا پروانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام جتنی مرتبہ مسجد میں جاتا ہے اللہ پاک اس کے لیے اتنی مرتبہ ہی جنت میں ضیافت کا اہتمام کرتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کی رحمت سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص مصیبتوں کو دعا و توسل یا کسی اور ذریعے سے دور نہ کرے اس کو مصیبتیں پیش آتی رہیں گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف وہی شخص لڑائی جھگڑا کرتا ہے جس کے سینے میں تنگی ہو۔ خاندان میں آسان زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر جھگڑے کو حل کرنے کی کوشش کرو اور
دو گروہوں کے درمیان انصاف کرو۔ اللہ کریم انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعریف یا برائی کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ آج تجھے اچھے لگنے والے کل برے، اور آج برے لگنے والے کل اچھے لگیں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، فریب، دھوکہ تو انسان کو دیتے ہیں اور معافی اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کبھی بھی ہائی ہو گیا ہے۔ جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والے کی تقدیر سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جادوگروں نے جادو میں الو کو استعمال کر کے اسے بدنام کر رکھا ہے، ویسے الو انسان دوست پرندہ ہے۔ پرانے زمانے کی ایک تصویر میں ایک لڑکی نے لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں لیپ ٹاپ ٹائم ٹریول کر کے لایا گیا۔ فرعونوں نے 3300 سال حکومت کی تھی اور کل ملا کے 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کو تقریباً 100 سال تک اقتدار ملا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخری فرعون کا مقابلہ ہوا جو پانی میں ڈوب کر غرق ہوا۔ ساتھ میں فرعونوں کا بھی اقتدار ڈوب گیا، جو فرعون ختم ہو گئے۔ پھر ریت میں ان کے محلات اور تعمیرات دھس گئے۔ بیوی کا بوسہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں 70 زخموں کے نشان ہونے کے باوجود کفار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے نہ دیا۔ کفار حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران تھے کہ ایک عورت اتنی بہادر کیسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنگ احد میں ہر طرف عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آتی تھی۔ انسان اگر اپنے محبوب میں شریک حیات ڈھونڈنے کے بجائے اپنے شریک حیات میں محبوب تلاش کر لے، زندگی حسین ترین ہو جاتی ہے۔ عورت دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنی غلطی کے باوجود 2 آنسو بہا کے مرد سے سوری کہوا لیتی ہے۔ داردار شاخ کو پھول دلکش بناتے ہیں اور غریب سے غریب شخص کے گھر کو سمجھدار عورت جنت بنا دیتی ہے۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، لہٰذا اس پر رونے کے بجائے صبر کیا جائے تاکہ اجر بھی ملے اور نفسیاتی بیماریوں سے چھٹکارا بھی۔ اپنی بیوی کو ماتھے پر بوسہ کرنے سے محبت بیوی کی روح تک اتر جاتی ہے۔ مرد کو اگر عورت کی وفا کا یقین ہو جائے تو مرد عورت کا جسم نہیں عورت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ محبت کی نمائش کی جائے، محبت وہ بھی کرتے ہیں جو اظہار نہیں کرتے۔ اس معاشرے میں ننگا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں پڑتا، مگر کپڑوں میں ڈھکا ہوا جسم ننگا کرنے کے لیے ہزاروں ہاتھ پڑ جاتے ہیں۔ آج بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پتھر کی بنی عبرت کا نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو ہم جنس پرست ہیں۔ توبہ صرف گلٹ محسوس کرنے یا I'm sorry کہنے کا نام نہیں، یہ رستہ بدلنے کا نام ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقلمند اور ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق
بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ ایک میٹھا بول خیرات سے بہتر ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ سب سے زیادہ دکھ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی کو حد درجہ خلوص و عزت دیں اور وہی لوگ اسے ہماری کمزوری اور مجبوری سمجھ لیں اور بے قدری کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ جیسے پھول تھک جاتے ہیں خوشبو بکھیرتے بکھیرتے، ویسے ہی انسان بھی تھک جاتا ہے نبھاتے نبھاتے۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائے تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائے تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں، پلٹ کر جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی اعلیٰ تعلیم بھی لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑتی، ذہنیت وہی رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ کر اور بدلحاظی سے اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہو۔ یہ ہاتھ چھڑانے کی غلطی مت کرنا کبھی بھی نہیں۔ اور کچھ نہیں چاہتی میں اپنی زندگی سے یا رب، دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ اے خدا، اس کا خیال رکھنا جس کا خیال مجھے ہر وقت رہتا ہے۔ میں احترام کرتی ہوں آپ کا، سنا ہے احترام محبت پیدا کرتا ہے۔ مٹ جاتے ہیں اوروں کو مٹانے والے، لاش کہاں روتی ہے، روتے تو ہیں دفنانے والے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ دعا ایک ایسی کیفیت ہے جو دل پر اثر انداز ہو کر روح کو شاد کرتی ہے۔ آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کے مسکرا دینا آفریں اذیت ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ تمہاری کوشش دیکھ کے نتیجہ دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ روٹ جانا سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور منا لینا سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے نا تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہوں تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ راحتوں سے گریز، غم سے فرار، بعض لمحے عجیب ہوتے ہیں۔
میرے ہم سفر کا یہ حکم تھا کہ کلام اس سے میں کم کروں، میرے ہونٹ ایسے سلے کہ پھر میری چپ نے اس کو رلا دیا۔ مرد کو ہونا پرست ہونا چاہیے، ہر عورت پر ڈورے ڈالنا بھوکے درندے کی طرح اس کی تعریف کرنا مرد کو کمتر اور گھٹیا ثابت کر دیتا ہے۔ پتہ ہے ماں باپ کے بعد گھر کسی کھنڈر کے جیسا لگتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو پہلے وہ کام کر لیں، بعد میں رشتہ داروں کو خبر دیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجئے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ آج کل تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر تو موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ خونی رشتے وہ وٹامنس ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔